بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 14 صحیح بخاری سے، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب بن نہ جاؤں۔ محبت کے مقام کو نہایت واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر بات فرمائی تاکہ بات کی اہمیت دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے والدین یا اولاد سے محبت ترک کر دے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش، رشتہ، مفاد اور جذبات سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم والدین کی خواہش کے خلاف ہو تو مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ترجیح دے، اور جب اولاد یا نفس کسی ایسے بات کی طرف بلائے جو سنت کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا صرف زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر قربانی دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا، یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کامل ایمان وہی ہے جس میں زندگی کے ہر فیصلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مقصد رکھا جائے۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کی شرط ہے، اور یہی محبت ہمیں سنت پر چلنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامل ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کے بغیر ممکن نہیں۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے مقدس ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ محبت کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ حدیث ہمیں اپنے خواہشات کو شریعت کے تابع کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس سے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر اور اہمیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دین پر ثابت قدمی کا اصل راز محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حدیث والدین اور اولاد کی محبت کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے درست سمت دیتی ہے۔ ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کرے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان محض عقیدہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا نظام ہے۔ ہمیں اپنے زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بنانا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد، دین کی روح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 15 صحیح بخاری سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ ایمان کی حقیقت اور کمال کو بہت واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نہایت اہم اور عملی اسباق حاصل ہوتے ہیں جو ایمان کی روح کو واضح کرتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ جب تک یہ محبت غالب نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ ہدایت، نجات اور اللہ کی پہچان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی۔ اطاعت محبت کی سچی علامت ہی ہے۔ حقیقی محبت وہی ہے جو اطاعت میں ظاہر ہو۔ جو شخص سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے وہی اس حدیث پر پورا اترتا ہے۔ دنیاوی رشتوں کی حد مقرر ہوتی ہے۔ اسلام فطری محبتوں سے منع نہیں کرتا بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ تمام محبتیں شریعت کے تابع ہو، شریعت کے مقابلے میں نہیں۔ فیصلوں کا معیار دین بن جاتا ہے۔ مومن کا ہر فیصلہ معاملات، عبادات، اخلاق اور تعلقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوتا ہے، نہ کہ صرف رسم رواج یا ذاتی فائدے پر۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو حق کے لیے قربان دینے، صبر کرنے اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر حاکم ہو اور زندگی کا ہر پہلو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی نفی اصل ایمان سے نہیں بلکہ ایمان کامل سے فرمانی، یعنی محض زبانی اقرار کافی نہیں بلکہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ انسان فطری طور پر اپنے والدین اور اولاد سے شدید محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی دنیاوی زندگی کا سہارا ہوتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ فطری محبتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تابع نہ ہو جائے تب تک ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہر رشتے، ہر فائدے اور ہر نقصان پر مقدم رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دل مطمئن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دل کو ناگوارا گزرے۔ یہ محبت محض جذباتی نہیں بلکہ اطاعت اور اتباع اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے رائے، خواہش اور تعلقات کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر دیتا ہے تو یہی محبت ایمان کو مضبوط اور کامل بنا دیتی ہے۔ کامل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو اور اسی محبت کی بنیاد پر اس کی زندگی کے فیصلے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور اس محبت کو ایمان کی جان بنا دے۔ حدیث نمبر 16 صحیح بخاری سے امام محمد بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری نے اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایمان اوصاف ایسی ہے جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسری یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پیدا ہو جائے وہ ایمان کی مٹاس پا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے اور وہ کسی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ماں باپ، اولاد، دنیاوی چیزوں سے محبت نہ کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کا معاملہ ہو اور اپنی خواہش، رشتہ، فائدہ آڑے آئے تو مسلمان اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ترجیح دے، یعنی محبت ایمان کی اصل روح ہے۔ یہ محبت صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ اطاعت، اتباع اور قربانی کا نام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے محبت مال، رشتہ، قوم یا دنیاوی فائدے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کے ایمان، تقوی اور نیکی کی وجہ سے ہو۔ یہ محبت اخلاص پیدا کرتی ہے، حسد، بغض اور نفرت کو ختم کرتی ہے، مسلمانوں کے درمیان حقیقی بھائی چارہ قائم کرتی ہے۔ اس لیے
اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ انسان کفر، گناہ اور نافرمانی سے دل سے نفرت کرے۔ ایمان چھوڑنے کا تصور بھی اسے خوفزدہ کر دے۔ جیسے کوئی عقل مند شخص آگ میں کودنے کو سوچ بھی نہیں سکتا، ویسے ہی مومن کے لیے کفر میں واپس جانا ناقابل برداشت ہو۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان دل میں رچ بچ جائے۔ ایمان کی مٹاس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں سکون اور اطاعت میں خوشی، گناہ سے نفرت، دل کا اطمینان، آزمائش میں صبر۔ یہ وہ لذت ہے جو صرف سچے مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ ہمیں ہر شیطن اپنی رضا کے لیے محبت کرنے والے بنا، اور ہمیں کفر اور گناہ سے ایسی نفرت عطا فرما جیسے آگ سے، اور ہمیں ایمان کی حقیقی مٹاس نصیب فرما۔ آمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔